ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ سوال ہے اور وہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت لے کر جائیں گے۔ پوچھا ہے ہم سے علی صاحب نے کراچی سے، بنیادی عقائد کون سے ہیں جن کا جاننا اور درست ہونا ضروری ہے، نیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہے، یا اللہ عرش پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟ یہ بنیادی عقائد، مطلب بنیادی عقائد بتا دیجیے۔ دیکھیں، بنیادی عقائد ہمارے وہی ہیں جو ہمیں مسجد میں مولوی قاعدہ پڑھاتے وقت ہی یاد کرا دیتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، ملائکہ پر ایمان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، رسول پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح آخرت پر ایمان ہو، تقدیر کا اچھا اور برا ہونا اس پر بھی ایمان ہو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ دو ہمارے ہاں یاد کروائے جاتے ہیں بچپن میں ہی، تو یہ دونوں ہمارے بنیادی عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہے اور جو ان کی صفات ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو ماننا، یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہے۔ باقی یہ تو وہ عقائد ہیں جو کہ قطعی ہیں، احادیث میں بھی ان کا، یہ احادیث سے ہی ظاہر ہے، ایمان مفصل اور مجمل انہی سے مستنبط ہے، انہی میں سے آیا، حدیث جبریل کے اندر یہ چیزیں ساری بیان ہوئی ہیں۔ باقی یہ کہ بعض عقائد ایسے ہیں جو کہ جس کو ہم کہیں کہ اہل سنت کے اپنے خاص عقائد میں سے ہے کہ اہل سنت والجماعہ کے یہ عقائد بھی ہے، تو لہذا وہ ان میں سے ان کو ظنی عقائد کہتے ہیں۔ ظنی عقائد کے اس کے لیے قطعی دلیل ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ظنی دلیل سے بھی وہ عقائد ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی بہت سارے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پوری عقیدہ طحاویہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے، وہ ساری عقیدہ طحاویہ پڑھنی پڑے گی کہ اس کے اندر کن کن عقائد کا بیان ہے۔ باقی انہوں نے جو خاص مسئلہ پوچھا ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں زندہ ہیں، اور جو وہاں جا کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں ان کا صلاۃ والسلام خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جو دور سے سلام پڑھتا ہے تو ان تک ملائکہ کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے اور وہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ اور گویا کہ اہل سنت والجماعت جو ہے نا، یہ اس کو اپنا خاص عقیدہ سمجھتی ہیں۔